اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم اللہم صلی علی۔ احد ایک پہاڑ کا نام ہے، مدینہ منورہ سے 2 میل کے فاصلے پر شمال میں واقع ہے۔ احد کے پاس دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئیں، ایک طرف خدا کے مخلص اور وفادار بندے تھے، دوسری طرف خدا کے باغی اور نافرمان دشمن۔ دونوں فوجیں مقابلے کی تیاری کرنے لگیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کو پشت پر رکھ کر صف بندی کی۔ علم حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عمیر کو عنایت فرمایا۔ پہاڑ میں ایک گھاٹی تھی، ڈر تھا دشمن پیچھے سے آ کر حملہ نہ کر دیں۔ 50 تیر اندازوں کو وہاں کھڑا کر دیا اور فرمایا، تم لوگ ہمارے پشت کی حفاظت کرنا، ایسا نہ ہو کہ ہم پیچھے سے دھر لیے جائیں۔ دیکھو اپنی جگہ جمے رہنا، وہاں سے ہٹنا نہیں۔ اگر ہم جیت جائیں اور ان کی فوج میں گھس جائیں تب بھی تم اپنی جگہ نہ چھوڑنا، اور ہم قتل ہونے لگیں تو مدد کے لیے بھی نہ آنا، البتہ ان پر تیروں کی بوچھار شروع کر دینا، کیونکہ گھوڑے تیروں سے ڈرتے ہیں۔ قریش نے بھی نہایت سلیقے سے صف بندی کی۔ میمنہ پر خالد بن ولید کو مقرر کیا، میسرہ کا امیر اکرمہ کو بنایا۔ علم خاندان عبدالدار کے ہاتھوں میں تھا اور ابو سفیان فوج کا کمانڈر تھا۔ ابو سفیان نے علم برداروں کو جوش دلاتے ہوئے کہا، جھنڈے ہی پر ہار جیت کا فیصلہ ہوتا ہے، اس لیے یا تو اس کا حق ادا کرو ورنہ چھوڑ کر کنارے ہو جاؤ۔ عبدالدار کے جوانوں کو جوش آ گیا، غیرت سے وہ بےتاب ہو گئے، سینہ تان کر بولے، مقابلہ ہونے دو، اس وقت تم ہمارے کرتب دیکھنا۔ عورتوں کے جوش کا عجیب عالم تھا، ہندا ان میں سب سے آگے تھی۔ یہ عورتیں صفوں کے درمیان گھومتیں، مردوں کو جوش دلاتیں، ان میں غیرت کی آگ بھڑکاتیں، دب بجا بجا کر کہتیں، عبدالدار کے جوانوں آگے بڑھو، وطن کے پاسبانوں آگے بڑھو، بے تکان تلواریں چلاؤ۔ پھر یہ اشعار پڑھتیں، نحن بنات طارقی نمشی علی النمارقی ان تقبلوا نعانقی او تدبروا نفارقی فراق غیر وامقی، یعنی ہم آسمانوں کے تاروں کی بیٹیاں ہیں، ہم قالینوں پر چلنے والیاں ہیں، اگر تم بڑھ بڑھ کر لڑو گے تو ہم تم سے گلے ملیں گے، اور پیچھے قدم ہٹایا تو ہم تم سے الگ ہو جائیں گے، بالکل دشمن کی طرح سے کٹ جائیں گے۔ ہندا جب وحشی کے پاس پہنچتی تو اسے اپنا وعدہ یاد دلاتی، جوش دلاتے ہوئے کہتی، ابو دسما میرا کلیجہ ٹھنڈا کرو، خود بھی راحت پاؤ۔ ابو عامر اوسی سب سے نکل کر میدان میں آیا، 150 ساتھی اس کے ساتھ تھے۔ اس کا خیال تھا انصار اسے دیکھیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دیں گے۔ اس نے زور سے پکارا، اوس کے لوگو، میں ابو عامر ہوں۔ مسلمانوں نے جواب دیا، او بدکار، خدا تیرا مکالا کرے۔ ابو عامر نے کہا، میرے بعد میری قوم بگڑ گئی۔ پھر کچھ دیر تک دونوں طرف سے پتھر چلتے رہے، آخر ابو عامر اور اس کے ساتھیوں نے پیٹھ دکھا دی۔ ابو سفیان نے پکارا، اوس و خزرج کے لوگوں، تم بیچ سے ہٹ جاؤ، ہمیں اپنے بھائیوں سے مقابلہ کرنے دو، ہم تم سے کچھ نہیں بولیں گے۔ اوس و خزرج نے یہ سنا تو ابو سفیان کو سخت برا بھلا کہا، اسے بری طرح پھٹکار دیا۔ اب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عام حملے کی اجازت دے دی، کچھ ساتھیوں کو میمنہ کی طرف بھیج دیا اور کچھ کو میسرہ کی طرف، اور لڑاکا دستے کو دشمن کے فوج کے قلب میں گھسنے کا حکم دیا۔ شیر اسلام حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، گرجدار آواز کے ساتھ ایک نعرہ لگایا جو حقیقت میں آج سارے مسلمانوں کا نعرہ تھا، مارو خوب مارو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمن فوج کے قلب میں گھس گئے۔ دشمن فوج کا جھنڈا طلحہ کے ہاتھ میں تھا، وہ مقابلے کے لیے سامنے آیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر بجلی کی طرح جھپٹے اور پوری طاقت سے اس پر وار کیا۔ اب وہ زمین پر پڑا تھا، جھنڈا بڑھ کر اس کے بھائی عثمان نے تھام لیا۔ اب حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر اس پر حملہ کیا، جس ہاتھ میں جھنڈا تھا وہ ہاتھ کٹ کر نیچے گر گیا۔ عثمان نے فوراً جھنڈا دوسرے ہاتھ میں لے لیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرے ہاتھ پر بھی وار کیا، وہ ہاتھ بھی کٹ کر الگ ہو گیا۔ اب جھنڈا ابو سعید نے لے لیا، یہ ان دونوں کا بھائی تھا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابی وقاص نے اس پر تیر کا نشانہ لگایا، تیر اس کے حلق میں لگا اور وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ اس طرح جھنڈا طلحہ اور اس کے بھائیوں کے ہاتھوں میں گھومتا رہا، پھر اس کے دونوں بیٹوں مصافح اور جلاس کے ہاتھوں میں آ گیا۔ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابو افلاح نے تاک کر ان دونوں پر نشانہ لگایا، وہ دونوں وہیں تڑپنے لگے۔ جنگ میں آنے والی عورتوں میں ان دونوں کی ماں
سلافہ بھی تھی، وہ ان دونوں کی خبر پاتے ہی بھاگ کر وہاں پہنچی، ایک ایک کر کے ان دونوں کو اٹھایا اور اپنی گود میں لٹا لیا۔ اس وقت دونوں آخری سانس لے رہے تھے۔ سلافہ نے بڑی بے تابی سے پوچھا، میرے جگر کے ٹکڑوں، تمہیں کس نے مارا؟ دم توڑتے ہوئے بیٹوں نے جواب دیا، جس وقت ہم کو تیر لگا ہمارے کانوں میں یہ آواز آئی، یہ لو، اور میں ابو الافلاح کا بیٹا ہوں۔ سلافہ نے اسی وقت نظر مانی، اگر ابو الافلاح کا سر مل گیا تو اس میں شراب پیوں گی، اور جو اس کا سر کاٹ کر لائے گا اسے 100 اونٹ انعام دوں گی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ میں اپنی تلوار لے کر فرمایا، اس کا حق کون ادا کرے گا؟ اس شرف کے لیے بہت سے ہاتھ بڑھے۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری بھی اٹھے، یہ عرب کے بہت نامی پہلوان تھے۔ عرض کیا، اللہ کے رسول، اس کا کیا حق ہے؟ فرمایا، جب تک دھار نہ مڑ جائے وہ دشمنوں پر چلتی رہے۔ حضرت دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ تلوار ہاتھ میں لے لی، تھے بہت ہی بہادر اور باہمت آدمی۔ ان کا ایک لال رومال تھا، جنگ کرنا چاہتے تو اسے سر پر باندھ لیتے، لوگ دیکھتے ہی سمجھ جاتے ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب جنگ کریں گے۔ انہوں نے وہ موت کا رومال نکالا، اسے سر پر باندھا اور شان سے اکڑتے تنتے ہوئے دونوں فوجوں کے درمیان چلنے لگے۔ یہ آج کوئی نئی بات نہ تھی، جنگ کے وقت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ اسی طرح چلتے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا، یہ چال خدا کو سخت ناپسند ہے، لیکن اس وقت بہت پسند ہے۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر دشمن فوج کے دل میں گھس گئے۔ سر پر موت کی پٹی بندھی ہوئی تھی، جس مشرک کے پاس سے وہ گزرتے اس کا سر قلم کر دیتے، جو دشمن سامنے آتا اس کو وہیں ڈھیر کر دیتے، جس طرف رخ کرتے صفیں کی صفیں صاف کر دیتے۔ اسی طرح وہ تیزی سے بڑھ رہے تھے کہ دیکھا کوئی لوگوں کو جوش دلا رہا ہے، ان کے جذبات کو بھڑکا رہا ہے۔ تلوار اٹھائی کہ اس کا کام تمام کر دیں، اسی وقت اس کی چیخ نکل پڑی۔ دیکھا تو وہ اتبا کی بیٹی ہندہ تھی۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً تلوار روک لی کہ ایک عورت کو مارنا اس تلوار کی توہین تھی۔ جنگ پورے زور پر تھی، مسلمان بہادر جوش سے بے خود تھے، ہر طرف سے وہ دشمنوں کو دبا رہے تھے، فوجیں چیرتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے، لاشوں پر لاشیں گرا رہے تھے، تیر انداز تیروں کی بوچھار کر رہے تھے اور دشمن کے سینے چھلنی ہو رہے تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری کا عجیب منظر تھا، دونوں ہاتھوں میں تلوار تھی، صفیں کی صفیں الٹتے چلے جا رہے تھے، لیکن وحشی کی آنکھیں گھات میں تھیں۔ وہ حملے کے لیے موقع کی تلاش میں تھا کہ یہ اس کی آزادی کی قیمت بن جائے۔ یہ وقت بھی آ گیا جس کے لیے وحشی نکلا تھا، وہ گھڑی آن پہنچی جس کے لیے وہ شروع سے طاق میں تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دشمن پر حملہ کر رہے تھے، پاس ہی ایک چٹان تھی، اسی چٹان کے پیچھے وحشی گھات میں بیٹھا تھا، مارنے کے لیے نیزہ ٹھیک کر رہا تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے بے خبر تھے۔ موقع پاتے ہی اس نے نیزہ پھینک کر مارا، نیزہ ناف میں لگا اور وار پار ہو گیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نگاہ دوڑائی کہ یہ نیزہ کدھر سے آیا، دیکھا تو پاس ہی وحشی کھڑا مسکرا رہا تھا، کامیابی کی خوشی میں اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیزی سے بڑھے کہ اس پر حملہ کریں، لیکن شیر خدا اور زیغم اسلام کے قوا جواب دے گئے، وہ لڑکھڑا کر گر پڑے۔ اب وہ زندگی کی آخری سانس لے رہے تھے۔ اللہ کا دشمن اللہ کے پیارے کو کھڑا دیکھتا رہا، جب روح پرواز کر گئی اور جسم کی حرکت رک گئی تو وہ آگے بڑھا اور جسم سے نیزے کو الگ کیا، پھر ایک طرف جا کر اطمینان سے بیٹھ گیا کہ اب اسے لڑنے کی کوئی ضرورت نہ تھی۔ اگرچہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو چکے تھے، لیکن دشمن بری طرح ہار رہے تھے اور مسلمان میدان پر چھائے ہوئے تھے۔ قریش کا جھنڈا خاندان عبدالدار کے ہاتھوں میں تھا، وہ باری باری آگے بڑھ رہے تھے، جھنڈے کو ہاتھ میں لیتے جا رہے تھے اور جان دے رہے تھے، آخرکار سب مارے گئے۔ اب جھنڈا زمین پر تھا، پیروں سے روندا جا رہا تھا، دشمن بدحواس تھے، ان کی صفوں میں خلبلی مچی ہوئی تھی، وہ اب بھاگ رہے تھے اور مسلمان دوڑا دوڑا کر انہیں مار رہے تھے، بے تحاشا سر زمین پر ڈھلک رہے تھے اور جانیں تن سے جدا ہو رہی تھیں۔ جو عورتیں ابھی مردوں کو ہمت دلا رہی تھیں، اب وہ چیخ چیخ کر بھاگ رہی تھیں، وہ وادیوں، درختوں اور ٹیلوں کی پناہ لے رہی تھیں۔ مسلمان سمجھے اب فتح یقینی ہے، دشمنوں کی طرف سے ان کی توجہ ہٹ گئی، اب وہ مال غنیمت جمع کرنے میں مصروف ہو گئے۔ تیر اندازوں نے جو درے کے پہرے پر مامور تھے، دیکھا دشمنوں کے پیر اکھڑ گئے، مسلمان پوری طرح جیت گئے۔ انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ مسلمان دشمنوں کے خیموں میں گھس رہے ہیں، ان کے مال و اسباب اکٹھا کر رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر کچھ لوگوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا، بلا وجہ یہاں کس لیے پڑے ہو؟ دشمن تو اب ہار بھی گئے، وہ دیکھو اپنے ساتھیوں کو، وہ مال غنیمت اکٹھا کر
کر رہے ہیں، چلو اب ہم بھی وہیں چلیں۔ ساتھیوں نے کہا کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یاد نہیں؟ آپ نے فرمایا تھا پیچھے سے ہماری حفاظت کرنا، اپنی جگہ سے ہٹنا نہیں۔ ان لوگوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مطلب تھوڑی تھا کہ دشمن ہار جائیں تب بھی تم پڑے رہنا۔ ان کے سردار عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن جبیر نے انہیں کتنا ہی روکا، لیکن انہوں نے اپنی جگہیں چھوڑ دیں اور مسلمانوں کے ساتھ مال غنیمت جمع کرنے میں لگ گئے۔ صرف چند مسلمان تھے جن کی تعداد 10 بتائی جاتی ہے، جنہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یاد رکھی، اپنے سرداروں کا کہنا مانا اور اپنی جگہ پر ٹھہرے رہے۔ اتفاق سے خالد بن ولید کی نظر ادھر پڑ گئی، دیکھا تو وہ درہ خالی تھا، بس چند تیر انداز وہاں ٹہل رہے تھے۔ اس نے سواروں کا دستہ ساتھ لیا، نہایت طاقت سے حملہ کیا۔ اتنے میں میسرہ کا سردار اکرمہ بھی آ پہنچا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن جبیر اور ان کے ساتھیوں نے جم کر مقابلہ کیا، بالآخر وہ سارے لوگ شہید ہو گئے۔ اب راستہ صاف تھا، دشمن سواروں کا دستہ آگے بڑھا، جہاں مسلمان مال غنیمت جمع کرنے میں مصروف تھے اور مشرک سب کچھ چھوڑ چھوڑ کر بھاگ رہے تھے۔ ان سواروں نے وہاں پہنچ کر زور کا نعرہ لگایا، عزا کی جے، ہبل کی جے، اور اب مسلمانوں کے سروں پر تلواریں برس رہی تھیں۔ مسلمان تو اطمینان سے مال غنیمت جمع کرنے میں مصروف تھے، اچانک یہ آفت دیکھی تو بوکھلا گئے، ان کے ہوش و حواس اڑ گئے۔ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر انہوں نے تلواریں سنبھال لیں اور پھر لڑنے لگے۔ دشمنوں نے انہیں گھیر لیا، وہ انہیں دبانے کی کوشش کرنے لگے، لیکن اب بات بگڑ چکی تھی۔ ہارا ہوا دشمن تازہ دم ہو چکا تھا اور ان پر بے تحاشا حملے کر رہا تھا۔ مسلمان بدحواسی کے عالم میں تھے، دوست دشمن کی تمیز اٹھ چکی تھی، مسلمان کو مار رہے تھے۔ خوف کا حال یہ تھا کہ انہیں اپنا خاص نشان تک یاد نہ رہا جس سے وہ اپنے بھائیوں کو پہچان لیتے۔ جنگ اب پھر زوروں میں ہو رہی تھی، لیکن اس بار مسلمانوں کی طرف دباؤ زیادہ تھا اور دشمنوں کا پلہ بھاری تھا۔ یکایک ایک کافر نے چیخ کر پکارا، محمد مارے گئے! یہ بات جنگل کی آگ کی طرح ہر طرف پھیل گئی اور مسلمانوں کے دلوں پر بجلی بن کر گری۔ مسلمانوں نے سنا تو ان پر عام بدحواسی چھا گئی، ان کے دل اکھڑ گئے، حوصلے پست ہو گئے۔ دشمنوں نے سنا تو ان میں اور جان آ گئی۔ مسلمانوں میں مایوسی اور بددلی پھیل چکی تھی، بڑے بڑے دیلروں کے ہاتھ پاؤں پھول چکے تھے، کچھ تو خود ہتھیار پھینک کر کنارے ہو گئے، کچھ لوگوں نے دوسروں کو بھی یہی مشورہ دیا۔ لیکن کچھ جوان ایسے بھی تھے جن کے حوصلے ابھی بلند تھے، جو ایمانی جوش میں ڈوبے ہوئے تھے، وہ پوری جاں بازی سے لڑ رہے تھے، جو ہمت ہار چکے تھے انہیں ابھار رہے تھے۔ وہ کہتے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی ذمہ داری پوری کر دی، رب کا جو پیغام تھا اسے پہنچا دیا، اب تم اس دین کی حفاظت کرو اور اس کے لیے جنگ کرو۔ اللہ تو زندہ ہے، اس کے لیے تو کبھی موت نہیں۔ مسلمانوں کی صفوں میں ابتری پھیل چکی تھی، جو جہاں تھا وہیں گھر کر رہ گیا تھا۔ ادھر دشمنوں کا سارا دباؤ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھا۔ راستہ بہت حد تک صاف تھا۔ دشمنوں کے ایک جھنڈ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان لینے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ بے دردی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسانے لگے، بے تحاشا تیروں کی بوچھار کرنے لگے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مقابلے میں تیر چلا رہے تھے۔ اس روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے تیر چلائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمان ہاتھ میں ٹوٹ کر رہ گئی۔ ارد گرد چند جانثار بھی تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اوٹ میں لیے ہوئے تھے، اپنے ہاتھوں اور پیٹھوں پر تیر تلوار روک رہے تھے۔ کچھ جانثار مقابلے میں مصروف تھے اور بے تکان تیر برسا رہے تھے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن وقاص ماہر تیر انداز تھے، اس وقت وہ بھی موجود تھے، وہ لگاتار تیر برسا رہے تھے۔ کہا جاتا ہے اس روز انہوں نے لگ بھگ 1000 تیر برسائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں خود تیر اٹھا اٹھا کر دیتے اور فرماتے، تم پر میرے ماں باپ قربان، تیر چلائے جاؤ۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مشہور تیر انداز تھے، وہ بھی وہاں حاضر تھے۔ انہوں نے اس قدر تیر برسائے کہ 2-3 کمانیں ہاتھ میں ٹوٹ ٹوٹ کر رہ گئیں۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھک کر ڈھال بن گئے تھے، اب جو تیر آتے ان کی پیٹھ پر آتے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ پر تلواریں روک رہے تھے، ایک ہاتھ کٹ کر الگ بھی ہو گیا تھا۔ اسی اسنا میں ایک بدبخت دائرہ توڑ کر آگے بڑھا، چہرے مبارک پر تلوار کا وار کیا۔ وار بہت سخت تھا، خود کی 2 کڑیاں چہرے مبارک میں چپ کر رہ گئیں۔ ایک دشمن نے دور سے پتھر پھینکا، پتھر آ کر چہرے مبارک پر لگا، آگے کے 2 دانت شہید ہو گئے، ہونٹ لہو لہان ہو گئے۔ ایک طرف ظالموں کا یہ سلوک تھا، دوسری طرف رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر یہ الفاظ تھے، رب اغفر لی قومی فإنہم لا یعلمون، خدایا میری قوم کو بخش دے، وہ جانتے نہیں۔ ادھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان خطرات سے دوچار تھے، ادھر مسلمان بدحواس تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے اور دشمن خوشیاں منا رہے تھے کہ ان کا برسوں کا ارمان پورا ہوا۔
بات اصل میں یہ ہوئی کہ حضرت مصعب بن عمیر شہید ہو گئے۔ جس دشمن نے شہید کیا تھا اس کا نام ابن قمیہ تھا۔ حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکل و صورت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مشابہ تھے۔ ابن قمیہ نے اس کا فائدہ اٹھایا، اس نے مشہور کر دیا میں نے محمد کو مار دیا۔ جو جانثار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھے انہوں نے چاہا کہ اس کی تردید کر دیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا اور وہ لوگ خاموش رہے۔ ادھر دشمنوں کو پورا یقین تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچ مچ مارے گئے۔ قریش کے آدمی ہر طرف پھیل گئے اور لاشوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنے لگے۔ ہر ایک کی تمنا تھی وہ پہلے پا جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاش کی ٹکا بوٹی کر کے اپنا کلیجہ ٹھنڈا کرے۔ ڈھونڈنے والوں میں ابو سفیان بھی تھا۔ وہ بے تابی کے ساتھ دوڑ دوڑ کر لاشوں کو دیکھتا، پھر مایوسی کے عالم میں کہتا کہاں ہے محمد کی لاش؟ محمد کی لاش تو دکھائی نہیں دیتی۔ ابو سفیان لاشوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈ ہی رہا تھا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش پر نظر پڑ گئی۔ دیکھتے ہی غصے سے کھول اٹھا۔ اب اس بے رحم کا خونی نیزہ تھا اور حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پاک جسم۔ وہ بے تحاشا ان کے جسم پر کچوکے لگاتا اور ہونٹ چبا چبا کر کہتا وہ غدار، بدر میں تو نے جو کچھ کیا تھا لے اس کا مزہ چکھ۔ ایک کافر تھا حلیس بن زیان، وہ پاس ہی کھڑا تھا، اس سے یہ بے رحمی دیکھی نہ گئی۔ ابو سفیان کو پکڑ کر اس نے اپنی طرف کھینچ لیا اور چیخا لوگو دیکھتے ہو یہ قریش کا سردار ہے، اپنے مرے ہوئے بھائی کے ساتھ کیسا سلوک کر رہا ہے یہ۔ ابو سفیان چونک پڑا، بولا اوہ مجھ سے بڑی چوک ہو گئی، اچھا دیکھو اس کا شور نہ کرو۔ پھر ابو سفیان کی خالد سے ملاقات ہوئی۔ ابو سفیان نہایت بےتابی سے ارے کچھ پتا چلا محمد کا؟ ان کی لاش کسی کے ہاتھ آئی یا اسے زمین نگل گئی؟ کسی نے یوں ہی بے پر کی اڑائی ہے، آپ محمد کی لاش کے چکر میں ہیں۔ میں نے تو ابھی دیکھا وہ کچھ ساتھیوں کے ساتھ پہاڑ پر چڑھ رہے تھے۔ خالد نے کچھ بے کیفی سے جواب دیا۔ عام مسلمانوں کو یقین ہو چکا تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچ مچ شہید ہو گئے، پھر بھی نگاہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈتی تھیں۔ یکایک حضرت قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن مالک کی نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑ گئی۔ چہرے مبارک پر کھوت تھا لیکن آنکھیں چمک رہی تھیں۔ اب کیا تھا؟ بے اختیار چیخ پڑے ارے مسلمانوں، اللہ کے رسول تو زندہ ہیں۔ کون جانے یہ آواز کیا تھی؟ یہ مسلمانوں کے لیے کسی سور قیامت سے کم نہ تھی۔ مسلمانوں میں یکا یک زندگی کی لہر دوڑ گئی، بجھے ہوئے حوصلے جاگ اٹھے، تھکے ہوئے جسم تازہ دم ہو گئے، ہر طرف سے جان نثار ٹوٹ پڑے، پروانوں کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گرد جمع ہو گئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے آگے آگے تھے۔ صورتحال زیادہ نازک ہو چکی تھی، خطرات بڑھتے ہی جا رہے تھے۔ جان نثاروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دائرے میں لیا اور پہاڑ پر چڑھنے لگے کہ وہاں دشمنوں کا پہنچنا آسان نہ تھا۔ ابو عامر اوسی نے پہاڑ کے دامن میں کچھ گڑھے کھود رکھے تھے کہ مسلمان پھسل پھسل کر اس میں جا پڑیں۔ اتفاق سے ایک گڑھے کے پاس گزرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیر پھسل گیا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر دست مبارک تھام لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر چڑھا لیا اور پھر پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے۔ ابو سفیان نے آپ کو پہاڑ پر چڑھتے ہوئے دیکھ لیا، فوج لے کر وہ بھی اوپر چڑھنے لگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے چند صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کی نظر پڑ گئی، اوپر سے بے تحاشا پتھر برسائے اور وہ آگے نہ بڑھ سکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی غلط خبر مدینے بھی پہنچ گئی، کون جانے وہاں کے مسلمانوں پر کیا گزری۔ گھبراہٹ میں وہ سب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوڑ پڑے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سنا تو بے قرار ہو اٹھیں، بدحواسی کے عالم میں وہ بھی دوڑ پڑیں، نہ جانے کس کس طرح وہ پیارے باپ کے قدموں میں پہنچ گئیں۔ دیکھا تو ابھی تک چہرے مبارک سے خون جاری تھا، بے اختیار دل بھر آیا، آنکھوں سے آنسو ابل پڑے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سپر میں پانی بھر لائے، پیاری بیٹی باپ کے زخم دھونے لگی، بہت دھویا لیکن خون نہ تھما، آخر چٹائی کا ایک ٹکڑا جلایا اور زخم پر رکھ دیا، خون فوراً تھم گیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کٹر دشمن تھا ابی بن خلف، اس کو معلوم ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ابھی زندہ ہیں، غصے سے بے تاب ہو گیا، ننگی تلوار ہاتھ میں لے لی، کچھ ساتھیوں کو ساتھ لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوڑا۔ وہ غصے سے چیخ رہا تھا، محمد کہاں ہے؟ اگر وہ بچ گیا تو مجھ پر جینا حرام۔ قریب ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ساتھی سے نیزہ لیا اور اس کے حلق میں ذرا سا کوچ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوچنا تھا کہ اس کے پورے بدن میں آگ لگ گئی، اسی وقت وہ چیختا چلاتا واپس آیا اور تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ اس لڑائی میں 70 مسلمان شہید ہوئے۔ شہید ہونے والوں میں کئی ایسے جانثار تھے جو اپنی مثال آپ تھے۔ انہی لوگوں میں شیر خدا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔
وحشی خوشی سے پھولا نہ سماتا تھا کہ وہی آپ کا قاتل تھا۔ وہ ہندا کے پاس پہنچا، اس سے اپنا کارنامہ بیان کیا اور انعام طلب کیا۔ اس نے کہا، میں نے حمزہ کو مار دیا، اب آپ مجھے کیا انعام دیں گی؟ ہندا، تجھے میں اپنا قیمتی ہار دوں گی، ذرا یہ تو بتا وہ ہے کہاں؟ وحشی ہندا کو اپنے ساتھ لے گیا، اسے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش دکھائی۔ ہندا کا کلیجہ تو کھول ہی رہا تھا، دیکھتے ہی غصے سے بے قابو ہو گئی۔ جھک کر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیٹ چاک کیا، اس میں سے ان کا جگر نکالا اور بے دردی سے لگی چبانے کہ کلیجے کی آگ ٹھنڈی ہو، مگر اسے وہ نگل نہ سکی، مجبوراً اگل دینا پڑا۔ اب اس نے گلے کا ہار اتار کر وحشی کو دے دیا۔ پھر اس نے قریش کی دوسری عورتوں کو ساتھ لیا، جا کر مسلمانوں کی لاشوں کے ناک کان کاٹے اور ان کا پھولوں کا ہار بنا کر اپنے گلے میں ڈال لیا۔ دشمن اپنی لاشوں کو دفن کر چکے تھے، اب انہوں نے مکے لوٹنے کا ارادہ کیا۔ ابو سفیان دوڑا ہوا پہاڑ کے دامن میں آیا، زور سے پکار کر کہا، مسلمانوں، آج کا دن بدر کے دن کا جواب ہے، آئندہ سال پھر بدر میں ہمارا مقابلہ ہوگا۔ پھر یہ کہتا ہوا لوٹ پڑا، ہمارے فوج کے لوگوں نے تمہارے مقتولین کے ناک کان کاٹ لیے ہیں، میں نے نہ اس کا حکم دیا تھا نہ اس کے لیے روکا، مجھے اس سے خوشی نہیں لیکن کوئی رنج بھی نہیں۔ مسلمان پہاڑ سے اترے کی لاشوں کو دفن کریں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑی، جسم کے ٹکڑے بکھرے پڑے تھے، بے اختیار آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اس قدر آنسو بہے کہ ریش مبارک تر ہو گئی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ درد بھرے الفاظ سنے گئے، اوف، میری آنکھوں نے ایسا دردناک منظر کبھی نہ دیکھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ یعنی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن کو اس بات سے تکلیف نہ ہوتی اور یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ یہ چیز میرے بعد ایک مستقل رسم بن جائے گی تو میں ان یعنی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یوں ہی چھوڑ دیتا کہ انہیں چیل کوے اور درندے کھا لیں۔ بخدا اگر ان پر کبھی بس چلا تو ان کے 30 آدمیوں کی یہی گد بناؤں گا۔ لیکن اس کے بعد ہی ذہن مبارک میں یہ آیت گونج رہی تھی، وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُم مُحْسِنُونَ۔ اور اگر تم لوگ بدلہ لو تو بس اسی قدر لو جس قدر تم پر زیادتی کی گئی ہو، لیکن اگر صبر کرو تو یہ صبر کرنے والوں کے لیے ہی حق میں بہتر ہے، اور صبر کرو اور تمہارا یہ صبر اللہ ہی کے سہارے ہوگا۔ اور ان لوگوں کی حرکتوں پر رنج نہ کرو، نہ ان کی چال بازیوں پر دل تنگ کرو، بے شک اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اللہ کی نافرمانی سے بچتے، اس کی ناخوشی سے ڈرتے اور جو نیک کردار ہوتے ہیں۔ صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی